کہتے ہیں دو رنگ سب سے بھاری ہوتے ہیں، سرخ جو زندگی کی قیمت یاد دلاتا ہے اور سیاہ جو صاحب علم کے قلم سے نکل کر راستہ روشن کرتا ہے۔ قلم کے لفظ محض لکیریں نہیں، دلیل ہوتے ہیں، علم اور آگاہی کی ایسی دلیل جسے نظر انداز کر کے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی روشنی کو لے کر ہم ان گلیوں میں داخل ہوئے جہاں صبح دیر سے جاگتی ہے اور خواب جلدی سو جاتے ہیں۔ یہ سفر 2007 میں ایک بہت سادہ لمحے سے شروع ہوا۔ جھگی بستی میں کھانا بانٹا جا رہا تھا۔ بچوں سے کہا، لائن بنا لو، سب کو حصہ ملے گا۔ جواب آیا، ہمیں کبھی کسی نے یہ طریقہ سکھایا ہی نہیں، اگر آپ سکھائیں گی تو ہم سیکھیں گے۔ بس وہیں سے صبح صبح کھلی فضا میں سبق شروع ہوا۔ قاعدہ، سلیٹ، چند کاپیاں اور ایک دری پر بچھا یہ سلسلہ آہستہ آہستہ باقاعدہ اسکول میں ڈھل گیا۔ استاد آئے، ایک کمرہ ملا، پھر دوسرا۔ آج ڈور آف اویئرنیس کے 30 سے زائد اسکول فعال ہیں اور ہر سال 150 سے زیادہ اساتذہ تربیت پا کر کلاس میں وہی اصول لے کر داخل ہوتے ہیں۔ رٹا نہیں، سمجھ۔ بچہ کیوں سے کیسے تک پہنچے تو فیصلہ خود کرنا سیکھتا ہے، اور یہی تعلیم کا مقصد ہے کہ ہو وہاں کتاب اضافی خرچ لگتی ہے۔ ہم نے دروازہ دروازہ جا کر اعتماد پیدا کیا۔ آغاز میں کتابیں، یونیفارم، آنا جانا آسان، گفتگو میں وقار، لہجے میں نرمی۔ جب بچہ روز آنے لگا، زبان بدلنے لگی، انداز نرم ہوا، اور گھر والوں نے خود محسوس کیا کہ تعلیم خرچ نہیں۔ کلاس کے اندر پہلے پہل بے ترتیبی تھی، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں، اپنی باری کا شعور نہیں۔ استاد نے وقت دیا، محبت دی، قواعد دیے۔ چند ماہ میں یہی بچے ایک دوسرے کا احترام کرنے لگے، بات میں شائستگی آئی، آنکھ نے سوال ججا، اور پہلی بار ہونٹوں پر سمجھ کی مسکراہٹ دکھائی دی۔ یہی معلوم ہوا کہ نصاب سے زیادہ نصیحت اثر کرتی ہے جب وہ احترام کے ساتھ دی جائے۔ کتاب کے ساتھ کی بورڈ بھی آ گیا۔ جب اسکرین رکتی ہے تو صبر چلتا رہتا ہے، جب نیٹ سست ہوتا ہے تو استاد کی آواز حوصلہ دیتی ہے۔ ڈیجیٹل کلاس نے فاصلے گھٹائے، گلی سے دنیا تک کی کھڑکی کھولی، تاکہ بچہ صرف پڑھ نہ لے، وقت کی زبان بھی سمجھ لے۔ ہنر کے بنا ڈگری آدھی رہتی ہے۔ اسی لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ 9 ووکیشنل سینٹرز میں اے سی اور فریج ریپیئرنگ، بنیادی الیکٹریکل ورک، سٹچنگ اور ڈریس ڈیزائننگ جیسے کورسز چلتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں کہ بچہ جلدی کمائے، مقصد یہ کہ وہ باوقار طریقے سے کمائے۔ جب پہلا آرڈر مکمل ہوتا ہے، پہلا یونٹ ٹھیک ہوتا ہے، یا پہلی اجرت ہاتھ میں آتی ہے، تو گھر کے بجٹ میں ایک نئی لکیر کھنچتی ہے، یقین کی لکیر۔ ہزاروں گھروں میں یہ لکیر اب واضح ہے۔ 3000 سے زیادہ خواتین ہنر سیکھ کر عزت کے ساتھ کما رہی ہیں۔ کسی نے سلائی مشین پر محلے کے آرڈر سنبھال لیے، کسی نے ڈیزائننگ سے اپنا نام بنایا، کسی نے مرمت کے ہنر سے گھر کا خرچ اٹھایا۔ یہ ایک فرد کی نہیں، پورے خاندان کی کامیابی ہے۔ جہاں اعتماد واپس لوٹتا ہے اور ترجیحات بدلتی ہے، جہاں بنیادی ضرورتیں بھی کمی میں ہوں، وہاں مدد کا طریقہ بھی باوقار ہونا چاہیے۔ اسی سوچ سے تھرفٹ شاپ چلتی ہے۔ مخیر افراد سے ملی اشیاء علامتی قیمت پر 3500 سے زائد خاندانوں تک پہنچتی ہے، تاکہ احساس خودداری برقرار رہے۔ ہم نے خریدا، ہمیں بخشا نہیں دیا۔ یہ چھوٹا سا فرق عزت نفس کو بڑا سہارا دیتا ہے۔ کمیونٹی صرف عمارتوں سے نہیں بنتی، رشتوں سے بنتی ہے۔ اسی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے وہاں بھی ہاتھ بڑھایا جہاں سماج کی فیسیں دیوار بن جاتی ہیں، اور یوں 20,000 سے زیادہ جوڑ بنے، بغیر قیمت کے، صرف خدمت کے جذبے سے۔ درختوں کی طرف بھی خیال رکھا، 5000 پودے لگے، بچوں نے پانی دیا، زمین نے سانس لی، تاکہ کل کی ہوا آج سے بہتر ہو۔ ان برسوں میں 30,000 سے زائد بچے تعلیم پا چکے ہیں۔ ہر کہانی الگ چراغ ہے، کسی کے لیے پہلی قاعدہ کی سطر، کسی کے لیے پہلی تنہا کی رسید۔ رات ابھی ختم نہیں ہوئی، ملک کے بے شمار بچے اب بھی اسکول کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، مگر جب ایک دروازہ کھلتا ہے تو ایک نہیں، کئی زندگیاں اندر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر صبح پھر وہی بات دہراتے ہیں، آؤ اندر آؤ۔ یہ صرف ادارے کا تعارف نہیں، ایک عہد ہے۔ ایک نشست سنبھال دیجئے، ایک لیب کٹ لگا دیجئے، یا ایک استاد کی تربیت کا خرچ اٹھا لیجئے۔ کتاب اور کی بورڈ، سلیٹ اور کٹر، سب اسی امید کے لیے ہے کہ بچہ کل کو خود کھڑا ہو۔
डोर ऑफ अवेयरनेस उस दरवाजे का नाम है जो खुले तो रोशनी, आवाज और रास्ता सब इकट्ठे मिल जाएं।